السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، رمضان کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ قرآن کریم کا درس چل رہا ہے رمضان نشریات کے تحت۔ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے خلاصے پہ بات ہو چکی ہے۔ آج بات ہوگی سورۃ النساء کے خلاصے پہ۔ سورۃ النساء دراصل یہ اتنا مضامین میں ربط ہے اس کے ماقبل صورتوں سے سورۃ النساء کا کہ گویا سورۃ النساء جو ہے وہ تتمہ ہے، سورہ آل عمران کا تتمہ ہے، تکملہ ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران جو ہے وہ سورہ بقرہ کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ تو بالکل یعنی تمام یہ صورتیں جو ہیں حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مربوط ہیں اپنے مضامین اور اپنے معنی کے حوالے سے۔ سورۃ البقرہ میں آپ نے دیکھ لیا کہ زیادہ فوکس جو کیا گیا وہ یہود کو کیا گیا، اہل کتاب میں سے۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو، نصارہ کو فوکس کیا گیا۔ سورۃ النساء میں مسلمانوں کو فوکس کیا گیا۔ مسلمانوں سے متعلق اس کے اندر احکامات ہیں، فرد اور معاشرے سے متعلق، اور فرد اور معاشرے کی ابتدا گھریلو زندگی سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی ہوتے ہیں، پھر خاندان بنتا ہے۔ لہذا گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس صورت کے اندر احکامات ہیں۔ اتنی کمال کی یہ آئیڈیل صورت ہے کہ ایک انسان اپنی گھریلو زندگی کو کس طرح آئیڈیل بنا سکتا ہے، کس طرح خوشگوار بنا سکتا ہے، وہ سورۃ النساء کا مطالعہ کرے۔ خصوصیت سے ہماری مائیں بہنیں سورۃ النساء کا مطالعہ کریں۔ معذرت کے ساتھ معاشرے میں جو زیادہ خرابی آ رہی ہے، اونچ نیچ پیدا ہو رہی ہے، معاشرہ تلپٹ ہو رہا ہے، گھریلو نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے، اس میں مرد کا بھی حصہ ہے، عورت کا ہے، لیکن عورت زیادہ قصوروار ہے۔ عورت زیادہ قصوروار اس لیے ہے کہ عورت کو فوکس کیا مغرب نے حقوق کے نام سے، اور اس طرح فوکس کیا کہ عورت اپنی اوقات بھول گئی۔ وہ عورت جسے کسی دور میں قانوناً چتا میں جلایا جاتا تھا، قانوناً اپنے مردہ خاوند کے ساتھ اس کو بھی جلنا پڑتا تھا، وہ عورت جسے انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ عورت جسے کوئی ملکیت، کوئی آنرشپ نہیں دی جاتی تھی، وہ عورت جس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، وہ عورت جو ناپاکی کے ایام میں اس کے کوئی قریب نہیں آتا تھا، دور سے اس کی طرف روٹی پھینکتے تھے، اسے جانور سمجھا جاتا تھا، اس عورت کو ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بہن کے روپ میں، ساس کے روپ میں، رشتوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس عطا کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ اس تقدس کے دائرے میں رہتی، لیکن مغرب سے جو فحاشی کا سیلاب آیا اور اس نے فحاشی کے سیلاب کے ساتھ عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگایا، جو جاہلیت اولیٰ سے بھی بڑھ کر بہت بڑی جاہلیت ہے، تھی اور ہے، اور معلوم نہیں یہ کب تک رہے گی۔ ہماری عورت، ہمارے معاشرے کی عورت اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ فرق پہلی جاہلیت اور آج کی جاہلیت میں یہ ہے، پہلی جاہلیت جو عورت پہ ظلم کرتی تھی وہ حقوق کے نام پہ نہیں کرتی تھی، وہ ظلم کے نام پہ ہی ظلم ہوتا تھا، وہ کہتے تھے یہ اسی کی حقدار ہے۔ آج کی جاہلیت جو عورت پر ظلم کر رہی ہے وہ حقوق کے نام پہ ظلم کر رہی ہے۔ عورت کو اس نے ٹیشو پیپر بنا دیا، بازار کی چیز بنا دیا ہے۔ عورت کی ایک اس کی گلیمر کی ایج ہوتی ہے، اس کی نسوانیت کی ایک ایج ہوتی ہے 5، 10، 12 سال تک۔ بس آج کی جاہلیت اس 10، 12 سال سے فائدہ اٹھاتی ہے، اسے ٹیشو کی طرح استعمال کرتی ہے، پھر ڈسٹ بن میں اس کو پھینک دیتی ہے، لیکن یہ عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے جو معاشرت تلپٹ ہو رہا ہے ہمارے دیندار گھرانوں کے اندر بھی، معذرت کے ساتھ، معذرت کی کیا ضرورت ہے؟ حقیقت خواہ مخواہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، ادب آداب میں آ کے معذرت کیوں؟ معذرت آج اس میں سب سے بڑا ہولناک کردار مرد اور عورت میں سے عورت کا ہے۔ عورت اتباع کے دائر سے باہر نکل رہی ہے، عورت مت کی فرما برداری سے باہر نکل رہی ہے، عورت جس کو کہا گیا کہ تم گھر میں ٹک کے رہو وہ باہر نکل رہی ہے۔ عورت جو گھر کی ملکہ ہے وہ دن میں سے 12 گھنٹے وہ بازار میں نظر آتی ہے، اور اس میں مرد کا بھی کوئی قصور کم نہیں ہے کہ اس مرد نے اس عورت کو آزادی دے رکھی اس قسم کی۔ آج کا مرد مرد نہیں رہا، آج کا میاں میاں نہیں رہا، میاؤں ہو گیا ہے۔
جس کی وجہ سے اس کی عورت بازاروں کے اندر ہے، جو کام مردوں کو کرنے وہ عورت کر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خصوصیت سے میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی بنانی اسلام کے مطابق تو سورۃ النساء کا مطالعہ کریں۔ سورۃ النساء جس کے دل میں رچ بس گئی اس کا گھر بس گیا، اور سورۃ النساء جن نساء کے دل میں رچی بسی نہیں، جن عورتوں کے دل و دماغ میں سورۃ النساء، نساء کیا؟ عورتوں والی صورت، عورتوں کی صورت، عورتوں سے متعلق صورت، سورۃ النساء نام اس کا یہ ہے۔ تو یہ سورۃ النساء جن عورتوں کے دل و دماغ میں رچی بستی نہیں، وہ اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ان کا گھر نہیں بستا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو بات لمبی ہو گئی۔ گھریلو زندگی کا آغاز، فرد اور معاشرے کی زندگی کا آغاز گھریلو زندگی سے ہوتا ہے۔ تو گھریلو زندگی سے متعلق سورۃ النساء میں کمال کے احکامات ہیں۔ اور گھریلو زندگی کا آغاز کیسا ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کی تخلیق فرمائی، ان کو میاں بیوی بنایا، اور ان سے پھر آگے نسل چلی۔ یہ نظریہ ارتقاء کا بھی رد ہو گیا کہ انسان پتہ نہیں کون سی مخلوق تھا شروع میں، تو ہوتے 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 وہ انسان بن گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان اپنی اولین شکل میں انسان تھا، اور ایسا بہترین انسان تھا کہ امتی نہیں، نبی تھا، رعایا نہیں، حاکم تھا، اور اس کا نام آدم تھا، اور اس کی بیوی کا نام حوا تھا، ہماری ماں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نظریہ ارتقاء پر بھی اس کا رد ہو گیا۔ اللہ نے آدم اور حوا کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے، آدم و حوا سے نسل چلا دی، ٹھیک۔ اب یہاں تین رشتے ہو گئے۔ سب سے پہلے اللہ کا رشتہ، ٹھیک ہے، اللہ نے آدم اور حوا کی تخلیق فرمائی، ٹھیک ہے، تو اللہ کا رشتہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کیا کہتے ہیں آدم اور حوا کے تعلق سے میں اور آپ پیدا ہوئے، جو آج تک آگے پوری نسل چل رہی ہے، آدم اور حوا کی نسل چل رہی ہے علیہم السلام۔ تو یہاں تین تعلقات ہوئے، ایک تعلق اللہ سے، ایک تعلق آدم اور حوا سے، اور ایک تعلق آدم و حوا کی وجہ سے جو میرے اور آپ تک پہنچا ہے۔ میرا تعلق میرے باپ سے، میری ماں سے، آپ کا تعلق آپ کے باپ سے، آپ کی ماں سے، میرا تعلق میرے بہن بھائیوں سے، آپ کا تعلق آپ کے بہن بھائیوں سے۔ تو یہ تین قسم کے رشتے ہوئے۔ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ، پھر جو ہماری ماؤں کے اور ماں باپ کی وجہ سے جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ، پھر یہ جو ماں باپ کا رشتہ کیسے قائم ہوا، نسل چلی آدم علیہ السلام سے، تین۔ تو یہ ان تین رشتوں کا خیال رکھیں، سورہ نساء مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ، بڑی کمال کی بات ہے۔ یعنی پہلی آیت کے اندر اس صورت کا خلاصہ موجود ہے، پہلی آیت کے اندر اس صورت کا خلاصہ موجود ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی یہاں بات ہے، اس صورت میں توحید پر بات ہے، شرک کی تردید ہے، بلکہ یہود، نصارہ، مشرکین تینوں پر تنقید ہے، تینوں کو اسلام کی دعوت ہے۔ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ اس میں توحید بیان کرتے ہیں۔ پھر جو ہم پیدا ہوئے تو ہمارا آپس کا تعلق، پھر ہمارا جو تعلق اوپر تک جاتا ہے آدم حوا تک، تو یہ پوری انسانیت کے ساتھ تعلق ہونا، یعنی میری زندگی میرے گھر سے نکل کے کہاں آتی ہے؟ میرے خاندان میں جاتی ہے، میرے خاندان سے نکل کے اس سے بڑے خاندان میں جاتی ہے، اس سے بڑے خاندان میں جاتی، جاتے جاتے پوری انسانیت سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ تو ایک تعلق میرا اللہ سے ہوا جو میرا خالق ہے، جس سے میری تخلیق کا تعلق ہے، ربوبیت کا تعلق ہے، وہ میرا رب، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ ساورن پاور ہے، وہ میرا حاکم ہے۔ ایک تعلق میرا ان سے ہوا جن سے میں براہ راست پیدا ہوا ہوں، پھر ایک تعلق میرا ان سے ہوا جس کی نسل سے میں ہوں۔ تو جب جس کی نسل سے میں ہوں تو کافر ہو کے مسلمان سب اس کی نسل سے ہیں، تو ایک تعلق ان سے بھی ہوا۔ یعنی میرا گھریلو تعلق، میرا معاشرے سے تعلق، میرا اللہ سے تعلق، یہ تین تعلقات ایک ہی آیت کے اندر اس کا اشارہ، یعنی اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ اور انہی تین تعلقات کے اوپر تو یہ سورۃ النساء مبنی ہے۔ اس میں فرد اور معاشرے سے کے متعلق احکامات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب مختصر ترین خلاصہ اس سورت کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، بات ختم ہوتی ہے، کیونکہ میں شروع میں شاید آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ مفصل تفصیل کا نہیں ہے، یہ صرف ہر سورت کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھنا ہے، بالکل خلاصہ، کہ آپ اس سورت کا مطالعہ کرتے ہوئے ان امور کو ذہن نشین رکھیں تو آپ کو مطالعے سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو مختصر خلاصے کی طرف دیکھیں، سورۃ النساء میں دو قسم کے احکامات ہیں۔
ایک وہ احکامات جس کا تعلق پبلک سے ہے، عوام الناس سے ہے، اور ایک وہ احکامات جن کا تعلق احکام سے ہے، صاحب اقتدار سے ہے، صاحب اختیار لوگوں سے۔ تو وہ احکام جن کا تعلق پبلک سے ہے، عوام الناس سے ہے، ان کو تفسیر کی زبان میں یہاں احکام رعیت کہا جاتا ہے۔ رعیت یعنی رعایا، ٹھیک ہے۔ اس سے 14 احکامات ہیں اس صورت کے اندر، پبلک سے متعلق، عوام الناس سے متعلق 14 احکامات ہیں، اور وہ احکام جن کا تعلق صاحب اختیار سے ہے، اقتدار سے ہے، وہ احکام 9 ہیں۔ تو وہ احکام جن کا تعلق پبلک سے ہے، اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تم نے ایک دوسرے کی حقوق حق تلفی نہیں کرنی، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، چاہے وہ وراثت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ نکاح کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مہر کے حوالے سے ہو، چاہے رہن سہن کے حوالے سے ہو، یا یہاں تک کہ جو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسافر ہوتا ہے، سوار ہوتے ہوئے بس پہ، گاڑی پہ، اس کے بھی حقوق ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جو احکامات احکام رعیت، وہ احکامات جن کا تعلق عوام سے، اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ تم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، اور وہ احکام جن کا تعلق حکام سے ہے، صاحب اقتدار طبقے سے، اس کا خلاصہ یہ ہے تم لوگوں نے ظلم ہونے نہیں دینا، تم نے کسی کی حق تلفی ہونے نہیں دینی۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی بات ہے۔ اللہ کروڑہا رحمتیں ان مفسرین پہ نازل فرمائے جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا کے پورا قرآن کا خلاصہ کریم ہمارے سامنے ایسے رکھ دیا۔ اب ہمیں صرف مطالعے کی ضرورت ہے، اور اس میں اضافے کی ضرورت ہے۔ صرف مطالعہ کر کے وہی بیان نہ کریں، جب تک آپ اس مطالعے کو معاشرے پر فٹ نہیں کریں گے، آپ حق ادا کبھی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو وہ احکام جن کا تعلق حکمرانوں سے، اس کا خلاصہ یہ تم نے ظلم نہیں ہونے دینا۔ اب وہ احکام جو پبلک سے ان کا تعلق عوام الناس سے ہے، وہ 57 آیات تک ہے، شروع سے لے کر 57 آیات تک۔ تو 57 آیات یہ حصہ عوام الناس سے متعلق ہے۔ پھر آیت نمبر 58 سے 126 تک یہ 69 آیات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کا تعلق صاحب اقتدار طبقے سے کہ تم لوگوں نے ظلم نہیں ہونے دینا، بھائی کو بہن کی میراث کھانی نہیں دینی، سمجھ آئی؟ اور یہ نہیں کہ کوئی بیوی کا مہر ہڑپ کر جائے، یتیم بچی کا مہر ہڑپ کر جائے، یتیم کا مال کھا لے، تم نے ظلم نہیں ہونے دینا، حق تلفی نہیں ہونے دینی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ جو 14 احکامات ہیں جن کا تعلق پبلک سے ہے، ایک 9 احکامات جن کا تعلق جو ہے وہ حکام سے ہے، 2۔ آپ حیران ہوں گے کیونکہ قرآن کریم کا بنیادی جو مضمون ہے، قرآن کریم کا جو بنیادی مضمون ہے، چونکہ وہ توحید ہے، ایمان ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ 14 احکام جن کا تعلق عوام الناس سے ہے، جب وہ بیان ہو جاتے ہیں تو اللہ اس کے فوراً بعد ایمانیات کا مسئلہ، توحید بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ 14 احکام کے بعد اجمالی طور پر توحید کا بیان ہے، لیکن اس کے بعد جب 9 احکام صاحب اقتدار طبقے سے متعلق آتے ہیں، یہ جب اپنے اختتام تک پہنچتے ہیں تو اس کے فوراً بعد پھر توحید کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ تفصیلاً، یعنی جیسے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے تمام احکامات ایمانیات سے جڑے ہوئے ہیں، ہماری معیشت سیاست تک ایمانیات سے جڑی ہوئی۔ اب یہ دیکھو، فرد اور گھریلو زندگی سے متعلق احکامات ہیں، لیکن اللہ ایمانیات کو فراموش نہیں ہونے دیتے۔ جیسے ہی عوام الناس سے متعلق احکام ختم ہوئے، توحید، صاحب اقتدار طبقے سے متعلق احکام ختم ہوئے، پھر توحید، تاکہ میرے بندے اصل مسئلے کو فراموش نہ کریں، اور اس اصل مسئلے کو فراموش اللہ حفاظت فرمائے، سب سے زیادہ اس وقت علماء نے فراموش کیا ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں، دل پھٹنے لگتا ہے، آج علماء سب سے کم توجہ توحید پر دیتے ہیں، ایمانیات پر دیتے ہیں، بس اس پہ کیا بات کریں۔ بہرحال اس صورت میں پھر عذاب سے بچنے کے لیے بھی 3 احکام دیے گئے ہیں۔ ظلم نہیں کرنا، 1، شرک نہیں کرنا، 2، احسان سے کام لینا ہے، 3۔ احسان کیا کہتے ہیں؟ احسان فیتہ لے کے بیٹھنے کو نہیں کہتے۔ عدل کیا ہے؟ فیتہ لے کے بیٹھ جانا۔ یہ آپ کا حق ہے، آپ ادھر رہیں، یہ میرا حق ہے، میں ادھر رہوں، فیتہ درمیان میں آ گیا۔ احسان اپنے حق کو چھوڑنے کا نام ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے اپنے حق کو چھوڑنے کا نام ہے۔ آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں، یہ احسان ہے۔ خصوصی سے اللہ نے احسان کا حکم دیا اس صورت کے اندر۔
اب چلتے ہیں جی، یہ تو میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا، 14 احکامات جس کا تعلق عوام سے، 9 احکامات جس کا تعلق حکمرانوں سے، پھر ان احکامات کے بعد توحید کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ اب چلتے ہیں تھوڑی سی اس کی وضاحت کی طرف، کہ آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں کہ اس صورت کے اندر گھریلو زندگی کو اسپیشل خوشگوار بنانے کے لیے احکامات نازل ہوئے۔ تو بھائی گھریلو زندگی کیسے خوشگوار ہوگی؟ اصل خوشگواری کی بنیاد یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر، خوشگوار معاشرہ وہ ہوتا ہے جس معاشرے کے اندر کمزوروں پر ظلم نہ ہو۔ یہ کسی بھی معاشرے کے سکون کی اور خوشگواری کی بنیاد ہے، اساس ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہترین معاشرہ، معیاری معاشرہ وہ ہے جس میں ان افراد پہ ظلم نہ ہو جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، جو اپنا حق نہیں لے سکتے۔ آپ زیادتی کریں گے، وہ صرف فریاد کریں گے اللہ کے سامنے، آپ سے حق نہیں لے سکتے۔ تو سورۃ النساء کے اندر سب سے پہلے کمزوروں کی کیا کہتے ہیں، کمزوروں سے متعلق حقوق کیا کہتے ہیں بات کی گئی ہے۔ وہ کون ہے؟ کان کھول کے سن لیں۔ یتیموں کے حقوق کی حفاظت سورۃ النساء کے اندر، یتیموں کے، کہ معاشرے میں یتیم ہوتے ہیں، خاندان کا حق ہے انہیں پالے، ریاست کا حق ہے ان کی پرورش کرے۔ اللہ اکبر۔ یتیم کا مال ہے، باپ شہید ہو گیا، یتیم کا مال ہے، اس کے مال پہ ڈاکہ نہیں پڑنا چاہیے، لیکن وہ چھوٹا ہے، یہ بھی نہ کرو اس کے ہاتھ میں تم مال دے دو، وہ تو ضائع کر دے گا۔ یہ بھی نہیں اس کے بڑے ہونے سے انتظار کرنے سے پہلے کہ ابھی وہ کل پرسوں تک تو یہ چند سالوں تک تو یہ بڑا ہو جائے گا، فوراً اس کا مال ہڑپ کر جائے، غلط طریقے سے خرچ کریں۔ کہا خبردار، یتیموں کی پرورش کرنی ہے، یتیموں کی حق تلفی نہیں کرنی، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کے مالوں کی خصوصی حفاظت کرنی ہے۔ جب تک ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا نہ ہو ان کا مال ان کے ہاتھ میں نہیں دینا، اور جب سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے گواہ رکھ کے ان کے ہاتھ میں ان کا مال دینا ہے۔ کیا کمال کی ہدایات ہیں، پڑھیں سورۃ النساء، مزہ آتا ہے۔ گواہ رکھ کے ان کا مال ان کے ہاتھ میں دینا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور یتیموں کی حفاظت کرتے ہوئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم حفاظت کر رہے ہو، تم اس کی قیمت ان سے وصول نہ کرو۔ ہاں اگر تم غریب ہو، خود نادار ہو، تو پھر معروف طریقے کے مطابق تم خود اتنا کھا سکتے ہو جتنا تمہارا حق بن جائے، کہ تم چونکہ یتیم کے مال کی رعایت رکھ رہے ہو، حفاظت کر رہے ہو، تو تھوڑا بہت اس میں سے خود بھی کھا لو، معروف طریقے کے مطابق جو ایک معاشرے میں چلن ہوتا۔ یہ صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں، موقع نہیں زیادہ بات کرنے کا، یہاں اتنی ہی بات کافی ہے۔ یتیموں کے متعلق بات ہو گئی، اور آج تو زندہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کو نہیں پوچھتے بھائی۔ اگر ماں اور باپ میں سے کچھ اوپر نیچے ہو جائیں، تعلقات خراب ہو جائیں، چاچے مامے سارے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، سارے چاچے مامے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اس وقت تک جی حضوری ہوتی ہے، گلے سے لگاتے ہیں جب تک میاں بیوی کے درمیان اتحاد ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی کے درمیان اتحاد نہ رہے، خدا نخواستہ بچے پسنے لگیں، خدا نخواستہ کچھ اونچ نیچ ہو جائے، سارے رشتے جواب دے جاتے ہیں۔ ابھی وہ یتیم ہی نہیں ہوئے ہوتے۔ ہمارا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور جو بیچارے بچے یتیم ہو جائیں ان کے مالوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ خیر تبصرے کے وقت نہیں، کیونکہ یہ اختصار کے ساتھ کام لے رہا ہوں، میں بھی مجبور ہو جاتا ہوں۔ پھر عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے حوالے سے احکامات ہیں کہ تم عورت کو تم کوئی پراپرٹی نہ سمجھو، کہ باپ کی کئی بیویاں تھیں، باپ فوت ہو گیا تو اب وہ باپ کی وہ بیوی جو تمہاری ماں نہیں ہے، سگی ماں نہیں ہے، وہ دوسری بیوی ہے، وہ بھی تمہاری جائیداد منقولہ کی طرح تمہارے پاس آ جائے۔ کہا نا، عورت کو تم وراثت نہ سمجھو کہ یہ کوئی ملکیت ہے، بلکہ خود عورت وراثت کی حقدار ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ عورت جس کو وراثت کا حصہ سمجھا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، کہ وہ بھی باپ کی جائیداد کی طرح کیا کہتے ہیں موو ہو کے بیٹے کے پاس آ جاتی تھی، یعنی وہ بیٹا جس کی سگی ماں نہیں ہے، تو جو سگی ماں نہیں ہوتی تھی وہ بھی بیٹے کے پاس آ جاتی تھی باپ کی وراثت کی طرح، کہ یہ میرے باپ کی لہٰذا یہ بھی میری، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا، خود وراثت کا حقدار بنا دیا۔ وراثت کے حوالے سے وقت ملا تو تھوڑی سی بات بھی کر لوں گا، لیکن یہ حقوق کے اندر ہی ساری باتیں آ رہی ہیں جو پیچھے بات گزر چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عورتوں کے حقوق کی حفاظت، ٹھیک ہے، بیوی ہے
تو وہ بھی وراثت کی حقدار، بیٹی ہے وہ بھی وراثت کی حقدار، بہن ہے وہ بھی وراثت کی حقدار۔ کتنی بڑی بات ہے، اسے مہر بھی دینا، زبردستی جبری مہر معاف بھی نہیں کروانا۔ یتیم سے بھی شادی کرو، یتیم بچی سے، اس کا مہر بھی تم نے دینا پورا پورا۔ اور ہوتا کیا تھا، اور آج بھی کیا ہو رہا ہے، بیوی کو جوئے پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے میں پہلے بیان کر چکا کہ عورت کو خاوند کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، اللہ، عورت کی نکاح میں مرضی نہیں چلتی تھی۔ آج بھی قبائلی علاقوں میں عورتوں سے نکاح کے وقت ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور جاہلیت ہے، لیکن اسلام اس کا انکار کرتا ہے۔ اور تیسری بات، یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، آگے تعدد ازواج، ایک سے زائد نکاح، یہ بھی عورتوں کا حق ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک سے زائد نکاح تو مردوں کا حق ہے۔ جی ہاں، یہ سورۃ النساء ہے، چونکہ سورت کا نام سورۃ النساء ہے، اس لحاظ سے میں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ عورتوں کے حقوق کی، بے بسوں کی، بے کسوں کی حقوق کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے، اسی سنیریو میں بات کرنے لگا ہوں۔ شاید آپ کو نہیں لگے، لیکن ذالکما مما علمنی ربی، اللہ نے یہ چیز مجھے سکھائی ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سنیے، تعدد ازواج، ایک سے زائد نکاح، دراصل یہ عورتوں کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ عورت ایک سے زائد نکاح کرتی پھرے ایک ٹائم میں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایک نیک خاوند جو ایک سے زائد بیویوں میں عدل کر سکتا ہے، اس پر صرف ایک عورت کا حق نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہی ہے؟ وہ نیک خاوند، وہ عادل خاوند جو ایک سے زائد بیویوں میں عدل کر سکتا ہے، اتنے بہترین خاوند پر معاشرے کی صرف ایک عورت کا حق نہیں کہ وہ قبضہ جما کے بیٹھ جائے، 3 اور عورتوں کا بھی حق ہے بیک وقت، تاکہ ان کی حفاظت کا بھی سامان ہو سکے مالی حوالے سے، ان کی حفاظت کا بھی سامان ہو سکے عصمت کی حوالے سے۔ آج کیا ہے، آج عورتیں گھر میں بوڑھی ہو رہی ہیں، شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا۔ میں شادی کا لفظ غلطی سے استعمال کر لیتا ہوں، اسلام میں تو شادی ہے ہی نہیں، نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی ایج کی ہیں، بیوائیں ہیں، مطلقات ہیں، اور وہ بیوائیں بھی ہیں جو شہیدوں کی بیوائیں ہیں۔ ویسے بھی عورتوں کی آبادی زیادہ ہے، تو اب یہ بتائیں، مرد کم عورتیں زیادہ، تو کیا یہ عورت کا حق نہیں ہے کہ وہ جائز طریقے سے اپنے جسمانی فطرت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرے؟ یہ عورت کا حق ہے۔ اگر ایک خاوند کے ساتھ صرف ایک ہی عورت ہو تو باقی عورتوں کا حقوق تو مارا گیا نا، باقی عورتوں کے حقوق تو مارے گئے۔ اسلام نے مرد کو 4 نکاح کی ذمہ داری ڈال کے عورتوں کے لیے حقوق کا دروازہ کھولا ہے۔ شاید آپ نے اس سینیریو میں، اس اسلوب میں بات شاید کبھی نہ سنی ہو، ممکن ہے سنی ہو، میں کوئی اپنی طرف سے بڑی بات نہیں کر رہا، لیکن ذالکما مما علمنی ربی، پھر کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ نے یہ چیز مجھے سکھائی ہے، مجھے القاء کی ہے، مجھے الہام کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر 4 عورتوں سے نکاح کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ذمہ داری سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس پر 4 عورتوں سے نکاح ضروری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ذمہ داری کو اس فقہی مفہوم میں نہ لے جائیں، بلکہ اس مفہوم میں لے جائیں کہ جو قرآن کا اسلوب 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر سکتے ہو، عدل نہ کرو سو ایک پر آؤ، تو اس کا مطلب اسلام ایک سے زائد نکاح کو آپ کو ترغیب دے رہا ہے۔ تو کیا ایک سے نکاح سے زائد ترغیب صرف نعوذ باللہ پانی بہانے کے لیے، مستی کے لیے دے رہا ہے؟ کہ جب آپ کسی سے نکاح کرتے ہیں تو اس کے حقوق متعلق نہیں ہوتے؟ جس عورت سے نکاح کریں گے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد کے اوپر آ جائے گی، آپ کریں گے آپ پر آ جائے گی، یہاں تک کہ ساس سسر کے حقوق بھی آ جائیں گے، پورے خاندان کے حقوق بھی آ جائیں گے۔ اب وہ مالی حقوق بھی آ گئے، جسمانی حقوق بھی آ گئے، تو ایک عورت کو مالی تحفظ بھی مل گیا مرد سے، جسمانی تحفظ بھی مل گیا، پاک دامنی بھی مل گئی، وہ قلعے میں آ گئی۔ اسلام تو اسے قلعے سے تعبیر کرتا ہے، بھائی تفصیل کا موقع نہیں، میں کیا بتاؤں۔ نکاح میں آنے والی عورت کو اسلام کہتا ہے، قرآن کا اسلوب ہے، یہ قلعے میں، حفاظت کے قلعے میں آ چکی ہے یہ۔ اب ایک عادل نیک مرد جو ایک سے زائد نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہے، اس پر صرف معاشرے کی صرف ایک عورت کا حق نہیں، 3 اور کا بھی ہے بیک وقت، 4۔
ہاں اگر فوت ہوتی جائیں خدا نخواستہ کسی وجہ سے نباہ نہ ہو سکے تو پھر تو کئی آ سکتے ہیں یکے بعد دیگرے۔ یہ بھی عورتوں کے حقوق میں تعدد ازواج کہ مرد ایک سے زائد نکاح کرے، دراصل یہ عورت کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا حق عورت کا محرم رشتے، یہ بھی عورت کے حقوق ہیں۔ ماں ہے، نانی ہے، پر نانی ہے، لکڑ نانی ہے، ٹکر نانی ہے، ماں ہے، اسی طرح باپ ہے، دادی ہے، پردادی ہے، لکڑ دادی ہے، ٹکر دادی ہے، اوپر چلے جائیں، بہن ہے، ساس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم نہیں ہو سکتا بائی نیچر بھی۔ ہاں جن کی نیچر خراب ہو چکی وہ تو ماں سے بھی زنا کرتے ہیں، بیٹی سے بھی کرتے ہیں، ہم ان کی بات نہیں کر رہے، یہ موقع نہیں تفصیل کا۔ لا الہ الا اللہ۔ ان کے بھی حقوق ہیں کہ ان سے نکاح نہ کیا جائے، ان کو جو ان کا درجہ ہے بہن کا، ماں کا، ساس کا، یہ دیا جائے ان کو۔ خدا نے ان کے حقوق بھی بیان کر دیے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم و عماتکم و خالاتکم، پھپھو ہو گئی، کیا کمال کی بات ہے، خالہ ہو گئی، سمجھ آئی؟ باپ کی نسبت سے کچھ رشتے، ماں کی نسبت سے کچھ رشتے، یہ ماؤں کا، یہ بہنوں کا، یہ بیٹیوں کا درجہ ہے، تم ان سے نکاح نہ کرو۔ یہ بھی عورتوں کے حقوق ہیں بھائی۔ مغرب ان حقوق کی بھی چھٹی کرا چکا ہے اور نام لیتا حقوق کا، لکھ لعنت اللہ کی ان کے اوپر۔ اللہ اول ان کو ہدایت نصیب فرما۔ خدا نے تو کیسے کیسے حقوق بیان کر دیے ہیں۔ اچھا جی آگے جی، سورۃ النساء ہی چل رہی، 5ویں سپارے کا یہ پہلی بالکل آیات ہیں 5ویں سپارے کی۔ متعہ یہ عورت کا حق نہیں، یہ عورت کی تذلیل ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے مرد کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ عورت سے متع کرتا پھرے۔ متع زنا ہے، زنا۔ میاں لڑکا لڑکی راضی ہو جائیں 10 منٹ کے لیے، 10 سال کے لیے، 10 مہینے کے لیے آپس میں راضی ہو جائیں، یہ کل ایک خلاصہ بتا رہا ہوں اس کا، ٹھیک ہے؟ تو رضا سے کریں، تو یعنی زنا بالرضا جو ہے نا اس کو سمجھ لیجیے گا کہ یہ متع ہے۔ انا للہ و کچھ دینا دلانا تھوڑی دیر کے لیے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو، چاہے 10 ماہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس تذلیل میں بھی نہیں رکھا۔ اور یہاں مجھے اس لیے کیا کہتے ہیں، مجھے بات کرنی پڑی، بعض دیوس قسم کے لوگ دشمنان صحابہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے متع ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 5ویں سپارے کی بالکل ابتدا میں آیت ہے سورۃ النساء کی، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تم جن سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو تم ان کا اجر دو، مہر دو۔ کہتے جی متع دیکھو آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ یہ متع پھر ثابت کرنا ایسے ہی، ایسے جیسے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ فرقوا دینہم جنہوں نے اپنے دین میں تفریقہ ڈالا اور وہ شیعہ ہو گئے۔ اور میں اس آیت کو لے کر شیعوں کے پیچھے پڑ جاؤں، شیعوں سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ وکانوا شیعا آ کے کر میں شیعوں کے پیچھے نہیں پڑ سکتا اس آیت سے۔ تو وکانوا شیعا آ کے کر شیعہ کے لفظ کو دیکھ کر شیعوں کے پیچھے پڑ جانا، سمجھ آئی؟ تو یہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، استمتاع کے لفظ کو دیکھ کر متع ثابت کرنا بالکل ایسا ہی جیسے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا میں شیعہ کے لفظ کو دیکھ کر شیعوں کے پیچھے پڑ جانا۔ شیعہ کے لفظ کو نہیں دیکھیں گے، ہاں فرقوا دینہم کو ہم ضرور دیکھیں گے، اس لحاظ سے پھر ہم اہل تشیع پہ ضرور بات کریں گے، لیکن شیعہ کے لفظ سے نہیں کہ یہاں دیکھو شیعہ کا لفظ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ میں نکاح مراد ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نکاح نہیں کہہ رہا، آیات کا سیاق و سباق بتا دیتا ہے کہ اس سے مراد نکاح ہے، کہ تم نکاح کی صورت میں تم جن سے فائدہ اٹھاؤ تم نے ان کو مہر دینا ہے۔ وہ کیوں کہ پیچھے آیت کا پہلا حصہ دیکھیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یعنی ای نکاح امہاتکم، سمجھ آئی؟ کہ تم پر نکاح کیا کہتے ہیں، تم پر حرام کر دیا گیا اپنی ماؤں سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ آ رہی ہے بات، آتے آتے ختم ہوتی وہاں جہاں تک کیا کہتے ہیں جو محرم رشتے وہاں تک جب بات ختم ہوتی ہے، محرمات جب ختم ہوتے ہیں تو کہہ دیا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں
کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ، ان کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم نے نکاح کرنا ہے تو تمہیں ان کا مہر دینا ہوگا، بس آپ اندازہ کر لیں۔ یعنی پہلے کہا ان سے نکاح حرام، ان کے علاوہ نکاح جائز، اب جب تم نکاح کرو تو اب جب تم فائدہ اٹھاؤ تو مہر دو۔ تو ایمانداری سے بتائیں فائدے سے مراد کیا ہوگا؟ نکاح کا فائدہ ہو گیا نا، پیچھے نکاح حرام، اب فوراً حلال، حلال کرنے کے ساتھ ہی کہا ان کے علاوہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب جب تم ان سے فائدہ حاصل کرو گے تو اب ہم کیا کہتے ہیں وہ ان کو مہر دو گے۔ تو جس طرح اجر سے مراد مہر ہے تو فمستمتعتم سے مراد بھی نکاح ہے۔ یہ تو آیت کا پہلا حصہ ہو گیا۔ بعد والے حصے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فمستمتعتم بہ سے مراد نکاح ہے، متع والا زنا نہیں ہے۔ پڑھیں فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن فریضہ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، البتہ وہ لوگ جو تم میں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، اتنی مالی وسعت نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کنیزوں سے نکاح کر لیں۔ اللہ، وہ کنیزوں کی طرف آئیں۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ جو کنیزیں جن مالکوں کے کیا کہتے ہیں کنیزیں ہیں، ان سے اجازت لے کر کنیزوں سے نکاح کر لو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یعنی پہلے کہا نکاح حرام، نکاح حلال، تو اب تم فائدہ اٹھانے لگے ہو تو کیا مطلب فائدہ؟ نکاح کا فائدہ اٹھانے لگے ہو تو مہر دو۔ پھر آگے کیا کہا؟ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتا وہ کنیزوں کی طرف آئے۔ تو قرآن کے پہلے حصے کو اور بعد کے حصے کو نظر انداز کر کے فمستمتعتم بہ سے محض متع ثابت کرنا اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ یہ نہ صرف عورت کی تذلیل ہے بلکہ قرآن کریم کی تحریف ہے۔ قرآن کریم کی پھر اس کے علاوہ بھی قرآن کریم کی آیت کا وہ ترجمہ، وہ مطلب نکالا ہی نہیں جا سکتا جو قرآن کی دیگر آیت سے متصادم ہو۔ قرآن کریم نے سورۃ المؤمنون 18واں سپارہ ہے، وہاں جا کے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن یہاں بات آ گئی تو مکمل کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورۃ المؤمنون میں بھی یہ کہا کہ تم دو قسم کی عورتوں سے کہ تمہارا خواہش نفسانی پوری ہو سکتی ہے، یا تمہاری زر خرید کنیزیں یا تمہاری بیوی ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اگر تم کوئی اور تیسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرو گے خواہش نفسانی پوری کرنے کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، ایسے کرنے والے حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کی جو خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے اس کو بیویوں کے بارے میں اور کنیزوں کے بارے میں اختیار دیا بس، اور کہا اس کے علاوہ تم کوئی بھی راستہ تلاش کرو گے تم ظلم کرو گے۔ تو اب اس آیت سے متصادم مفہوم تو ہم یہاں نہیں نکال سکتے۔ خیر، مختصر نشست میں بات لمبی ہوگی، اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ تو اب میاں بیوی سے متعلق اسپیشل کیا کہتے ہیں اصول بھی احکام یہاں ہیں کہ اب میاں بیوی گھر میں کیسی زندگی گزرے۔ کوئی تو بڑا ہوگا، کہا گھر کی ریاست کا سربراہ مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ کہتے ہیں میری مرضی، میں نے کر دی۔ میں عورت کو بھی سربراہی دے سکتا تھا، میں نے نہیں دی، میں نے مرد کو دے دی۔ آپ ہوتے کون ہیں بولنے والے؟ بات ہی ختم ہو گئی، لا الہ الا اللہ۔ اب عورت کو کیا کہا؟ کہا فالصالحات قانتات، نیک عورتیں اپنے مردوں کی تابعدار ہوا کرتی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قوامیت سربراہی دے دی کہ وہ عورتوں کے سربراہ ہیں اور کفیل ہیں، تو لامالا عورتوں کو یہی حکم ملنا چاہیے کہ تم اتباع کرو اپنے کفیل کی، اپنے سربراہ کی۔ تو کہا یہی فالصالحات قانتات، نیک عورتیں تابعدار ہوا کرتی ہیں اور اپنے مردوں کی امانت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب مرد عورت کے اندر تنازع بھی آ سکتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد ہی کو بڑا بنایا۔ کہا اگر خانگی زندگی آگے پیچھے ہو، عورت نافرمانی کی طرف نکلنے لگے، سمجھ آئی، تو تم نے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہیں کہا مرد خراب ہو تو عورت تم یہ کرو، یہاں اسلوب یہ رکھا کہ عورت اگر تمہاری بننا پڑے تو تم نے عورت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ طریقے اختیار کرنے ہیں۔ یعنی یہ اسلوب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ گھر کی سربراہی کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں۔ ہاں، مرد بھی خراب ہو سکتا ہے، پھر اس کے الگ اصول ہیں، وہ الگ اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیے ہیں، خلع کی صورت میں، دیگر چیزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو۔ کہیں تنسیخ نکاح کی نوبت آتی ہے، کہیں خلع کی نوبت آتی ہے، وہ الگ تفصیلات۔ یہاں یہ کہا کہ مرد کو اگر تمہاری عورت سے نہ بنے تو فعظوہن، پہلے اسے سمجھاؤ،
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھانے پر بھی نہ سمجھے تو اس سے بستر سے الگ ہو جاؤ تاکہ اس کو تمہاری قدر آ جائے، اور پھر بھی نہ سمجھائے، اتنی بڑی ڈنگر عورت ہے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کی پٹائی کرو۔ میں بے تکلف کہہ رہا ہوں، اس کی پٹائی کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے پٹائی کرو، اب پٹائی کے لفظ وہ ایسے کرتے ہیں، لیکن جانور بھی نہیں بننا پٹائی کرتے ہو۔ اس کی صحت کو دیکھو اور اس کی نافرمانی کے سطح کو دیکھو، سمجھ آئی؟ لیکن پٹائی کی بہرحال اجازت ہے۔ ضرب کا لفظ ہے، ضرب کا، سمجھ آئی بات کی؟ اب پٹائی کا مطلب یہ نہیں آپ اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو نہ پڑے تو اس کی پٹائی کرو۔ اب پٹائی کا مطلب یہ تو ہی نہیں کہ بتا اپنے بچے کی ہڈی پسلی ایک کر دے، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ تو جو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے، قرآن کریم نے اس کو چھیڑا ہی نہیں، بھائی انڈرسٹوڈ بات ہے، کیسی پٹائی کرو گے؟ ایک وہ میاں جس کے بستر پہ رات بیوی آتی ہے، وہ جب ہاتھ اٹھائے گا طریقے سے اٹھائے گا نا، اسی بیوی نے رات میرے بستر پہ آنا، وہ طریقے سے اٹھائے گا نا۔ اگر وہ طریقے سے نہیں اٹھائے گا وہ تو ڈنگر ہے۔ لیکن اس کے پیچھے انکار کر دینا ہوئی پٹائی، تو یہ انکار کر دینے والے اس سے بھی بڑے ڈنگر ہیں۔ قرآن کریم کے احکامات کو اپنے لیول پہ، اسٹیٹس پہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ تو نہیں قرآن کریم نے اجازت دی بندہ ڈنڈا ہاتھ میں لے کر گھر میں داخل ہو تو ڈنڈا ہاتھ میں لے لے، یہ مطلب تو نہیں ہے قرآن کریم کا۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو مارو، تو آپ بچے کو دیکھ کر بس ڈنڈا ہاتھ میں لیے پکڑو، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کے احکام کی شکل بگاڑ دینا یہ بغیرت لوگ کیا کرتے ہیں۔ افراط و تفریط یہ منکرین کا کام ہے، اس سے بچیں۔ لا الہ الا اللہ۔ نہ پٹائی کا انکار ہے اور نہ ایسی پٹائی کا اقرار ہے جو عورت پر ظلم کی شکل اختیار کر جائے۔ ہر چیز اپنے اعتدال کے اندر ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا ہر چیز حد میں اچھی لگتی، تم بے حد اچھے لگتے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ خیر آگے چلتے ہیں جی۔ اور اگر یہ 3 اصول ہے اس پر بھی نباہ نہ ہو سکے، اب یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے آپ کو بتا رہا ہوں، عورتوں کے حقوق میں سے خیر بات رہ گئی، اسی سینیریو میں بات کر رہا تھا۔ متع کا نہ ہونا یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے ہے کہ متع میں عورت کی تذلیل ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ عورت کو، بیٹی کو نکاح کا پیغام آتا ہے، متع کا پیغام نہیں آتا کہ جی میرے بیٹے نے آپ کے گھر میں رشتہ بھیجا ہے، متع کا رشتہ؟ ایسا ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے کہ متع نہ ہو۔ متع عورت کے حقوق کی تذلیل ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ اسی طرح مرد کا قوام ہونا یہ بھی عورتوں کے حقوق میں سے ہے۔ قوام کو کیا مطلب ہے؟ صرف سربراہی نہیں ہے، گھر کی کفالت ہے، رہائش کی ذمہ داری ہے، نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، گھر میں آئے کون رہا ہے، جا کون رہا ہے اس پر نظر رکھنا، یہ سارے کام غیرت مند مرد کے ہیں۔ بغیرت کی بات نہیں کر رہا، بغیرت کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ بھی عورت کے حقوق میں سے ہے کہ مرد قوام ہو، کہ اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو، اس کی عصمت کا محافظ اور چوکیدار ہو۔ مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے تو یہ عورتوں کے حقوق کے ضمن میں بنایا ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں، یہ بھی ایک اسلوب ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی خلافت کا حقدار مرد ہے، اس حوالے سے بھی بنا، یہ دوسرا اسلوب ہے۔ آگے یہ جو کہا کہ جب مرد اور عورت کی آپس میں نہ بنے تو 3 احکامات دیے گئے، نصیحت کرو، بستر سے جدا کرو، ورنہ پٹائی کرو، یہ بھی عورت کے حقوق میں سے۔ کیوں؟ گھر کی بات گھر پہ رہے۔ اسلام نہیں چاہتا عورت جس کا اتنا تقدس حاصل ہے اللہ کے ہاں، ماں کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، وہ کورٹ کچہری میں گھومے، اس کی چادر تار تار ہو کورٹ کچہری میں، وکیلوں کے سامنے، جج کے سامنے۔ اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حق دیا ہے کہ تم گھر میں سمجھاؤ، نصیحت کرو، نہیں تو بستر سے الگ ہو جاؤ، نہیں تو ذرا پٹائی بھی کر دو، گھر کی بات گھر میں رہے۔ تو گھر کی بات گھر میں رہے عورت کا کتنا بڑا حق ہے۔ یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس عورت کی چال میں بھی شرماہٹ ہوتی ہے، جو گھر سے باہر نکلتے ہوئے جھجکتی ہے، یہ وہی عورت سمجھ سکتی ہے۔ اور وہ عورت کبھی نہیں سمجھ سکتی جو مرد سے زیادہ سینہ تان کے ایسے باہر نکلتی ہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے۔ مرد کو سائڈ پہ ہو کے دم دبا کے سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے، عورت کو جگہ دینی پڑتی ہے۔ ایسی عورت نہیں سمجھ سکتی، ایسی عورت نہیں سمجھ سکتی جو مار روڈ پہ آ کے کون آئس کریم کھائے، کون ہاتھ میں لے، اور زبان کو جناب علی پوری کون کے گرد ایسے طواف کروائے کون کی۔ ایسی عورت نہیں سمجھ سکتی۔
یہ احکام وہی عورت سمجھ سکتی ہے جس کی حیا میں بھی شرماہٹ ہو، جس کی چال میں بھی جھجک ہو، جو گھر سے نکلے تو مجبوراً نکلے، جس کو اپنی حیا کا پاس ہو۔ یہ احکام وہی عورت سمجھ سکتی ہے، بے حیا عورت نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو 3 احکامات دیے، نصیحت، بستر سے جدائی، پٹائی، پھر بھی بات نہیں بنتی ہے، اب کہا بھائی میاں بیوی کے خاندان کے بڑے آ جائیں اندر، اب معاملہ آپس میں حل کر لیں۔ نہیں ہوتا تو پھر تو آخری راستہ طلاق تو ہے نا۔ اسلام نے کچھ ایسا جوڑ نہیں لگایا کہ جو الگ نہ ہو سکے۔ اسلام کے احکامات میں فلیکسیبلٹی ہے۔ کئی دفعہ میاں بیوی دونوں صحیح ہوتے ہوئے طبیعتیں نہیں لگتی ہیں، کئی دفعہ میاں غلط ہوتا ہے طبیعت نہیں لگتی ہے، کئی دفعہ بیوی غلط ہوتی ہے طبیعت نہیں لگتی ہے، کئی دفعہ میاں بیوی دونوں غلط ہوتے ہیں طبیعت نہیں لگتی ہے، کئی مرتبہ میاں بیوی دونوں ٹھیک ہوتے ہیں مزاج نہیں ملتا طبیعت نہیں لگتی، تو جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو کہا اب خاندان کے افراد اندر آئے، یعنی آپ اسلام کا انداز دیکھیں، گھر کی بات کو سب سے پہلے صرف میاں بیوی کے درمیان رکھا، پھر حل نہ ہوا تو گھر کے بڑوں میں بات چلی گئی، پھر گھر کے بڑوں میں حل نہیں ہوا تو اسلام یہ نہیں کہتا کورٹ کچہری میں بھاگو، کہا بس خوش اسلیبی کے ساتھ میاں بیوی کو الگ کر دو۔ سمجھ آئی بات کی؟ کتنا کمال کے احکامات ہیں۔ اسلام کورٹ کچہری میں نہیں گھماتا، نہ بیوی کو اور نہ مرد کو۔ اللہ اکبر۔ اب اسی صورت کے اندر جو احکام رعیت ہیں، عوام الناس سے متعلق احکامات، اسی کے اندر یہ بات آ جاتی ہے، ورثاء کی وراثت۔ گھریلو زندگی کے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ورثاء کی وراثت ہے۔ عورت کے حقوق کا بہت بڑا ذریعہ ورثاء کی وراثت ہے۔ جتنے بھی ورثاء ہیں، بیوی سے لے کر ماں تک، باپ سے لے کر بیٹے تک، سب کے حقوق کیا کہتے ہیں، تمہیں وراثت منتقل کر دینی چاہیے۔ نہیں جی میری بہن نے مجھے معاف کر دیا ہے، کبھی سنا ہے کہ بھائی نے بہن کو معاف کر دیا ہو؟ چل میری بہن تو سب لے کے چل۔ یہ ون وے ٹریفک کیوں ہے؟ یہ سب بکواس، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مجبوری کا معاف ہے، شریعت اس کو معافی نہیں سمجھتی، نہیں ہمارا قانون الحمدللہ اس کو معافی سمجھتا ہے۔ وقت پہ دیتے نہیں جائیداد، اور اگر وقت 10 20 30 40 سال بعد جائیداد دے دی، وہ بھی بہترین جائیداد خود رکھ لیتے ہیں، ردی جائیداد بہنوں کو دیتے ہیں، اور ردی جائیداد بھی مقدار کے حوالے سے بھی پوری نہیں دیتے، یعنی نہ جائیداد دیتے ہوئے نہ معیار میں برابری کرتے ہیں، نہ مقدار میں برابری کرتے ہیں، نہ مدت کا خیال رکھتے کہ یار باپ فوت ہو گیا، بس یہ اب ہم نے باقی سارے کام مکمل ہو چکے، اب ہم جائیداد تقسیم کریں۔ نہیں، یہ تو بڑے بڑے علماء نہیں کرتے بھائی۔ علماء اپنی بہنوں کو پوری وراثت نہیں دیتے۔ علماء دیکھتے کہ میری بہن ہے، یہ غریب ہے، اس کے بچے رول رہے ہیں، پھر بھی وراثت نہیں دیتے۔ یہ خدا کی قسم بہت بڑے بے غیرت ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالم سن رہا ہے اور اس نے بہن کو حصہ نہیں دیا تو وہ بے غیرت ہی ہے نا بھائی، اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ امتحان ہم پہ بھی ڈالا تھا۔ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میرے باپ فوت ہوئے، ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق جتنی جلدی ہو سکا، ماں عدت میں تھی، اور اسی دوران شاید ہمارے معاملات طے ہونے شروع ہو گئے تھے، اور ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ دے دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد احتیاطاً کم سے کم 1 مرتبہ یا 1 سے زائد مرتبہ میں نے اپنی بہنوں کو فون کر کے کہا راضی نہیں ہو تو ابھی بھی ساری تقسیم دوبارہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم بالکل راضی ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ میرا خالق میری بہنیں نہیں ہیں، میرا خالق میرا باس نہیں ہے، میرا خالق میرا وہ ادارہ نہیں جس میں کام کرتا ہوں، اللہ ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ ورثاء کی وراثت قرآن کریم میں مذکور ہیں، دے دینے چاہیے، فقہاء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، دے دینے چاہیے، منتقل کر دینی چاہیے۔ اگلی بات، اطاعت کے 3 مراکز ہیں۔ اسی سورۃ النساء کے اندر کہا ہے تم نے اطاعت کرنی ہے نا، اطاعت کے 3 مراکز ہیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جو اللہ کی اطاعت کا درجہ ہے وہ رسول کی اطاعت کا درجہ نہیں، جو رسول کی اطاعت کا درجہ ہے وہ اولی الامر کی اطاعت کا درجہ نہیں۔ جو اولی الامر کی اطاعت کا درجہ ہے وہ نتھو پھتوؤں کو نہیں ہے جو آج کل یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر نتھو پھتو آیا ہوا ہے، ہوتا کوئی MBBS ڈاکٹر ہے یا کوئی انجینئر ہے یا کچھ اور ہے، وہ جناب علی مفسر قرآن بھی بنا ہوا ہے، متکلم قرآن بھی بنا ہوا ہے،
فقیہ اور محدث بھی بنا ہوا ہے، سب کچھ بنا ہوا ہے، عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی اس کو، اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس قرآن کریم نے اطاعت کے 3 مراکز بھی بتا دی ہے کہ تم نے دین لینے کے لیے علماء کے پاس جانا ہے، نتھو پھتوؤں کے پاس نہیں جانا۔ پھر بھی کوئی جاتا ہے تو پھر مالک یوم الدین اللہ نے اس سے خود ہی حساب لینا۔ یہ بات بھی آ گئی جی۔ اسی صورت کے اندر منافقین کو بے پردہ بھی کیا گیا ہے۔ منافقین جہاد سے کترا کے بے پردہ ہوتے تھے، منافقین اللہ کے نبی کی عدالت میں نہ آ کے طاغوتی عدالتوں میں جا کے بے پردہ ہوتے تھے۔ جہاد کا حکم آیا نہیں، اکڑتے تھے، جہاد جہاد جہاد، جیسے ہی جہاد کا حکم آیا اللہ سے بھی زیادہ دشمنوں سے ڈرنے لگ گئے۔ یہ ایسا ہی ہے، القدس 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 نعرے لگائیں گے اور حملہ دھمکی دیں گے سعودیہ کو، بھائی القدس القدس کے نعرے لگاتے ہو تو اسرائیل پہ حملہ کر دو نا۔ حملہ اسرائیل پہ نہیں کریں گے، حملہ شام کے مظلوم سنیوں پر حملہ کریں گے، مسلمانوں پر۔ حملہ یمن کے سنیوں پر کریں گے، حملہ عراق کے سنیوں پر کریں گے، مدینے اور مکے پر قبضہ کرنے کی سوچیں گے، نعرہ کیا لگائیں گے؟ القدس القدس القدس۔ یہی کام منافقین کا تھا۔ منافقین جہاد جہاد جہاد، جیسے الجہاد الجہاد الجہاد، جیسے ہی جہاد فرض ہوا پیچھے ہٹ گئے۔ تو منافقین جہاد سے کنی کترا کے بے پردہ ہوئے، اور منافقین طاغوتی عدالتوں میں جا کے بے پردہ ہوتے تھے، اللہ کے نبی کے احکام کے پاس نہیں آتے تھے۔ یہ صورت تو ہمارے ہاں بھی پائی جا رہی ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم کیا کہتے ہیں، ان احکامات ایسے جرگوں میں جاتے ہیں، ایسی پنچایتوں میں جاتے ہیں اور ایسی عدالتوں میں جاتے ہیں جن کے متعلق ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں خلاف اسلام ہمیں فیصلہ آ جائے گا، تو پھر ہم میں اور منافقین میں کیا فرق رہا؟ آج بھی یہی پیمانہ ہے منافقین کو جانچنے کے لیے، جہاد ہے، طاغوتی عدالت ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، انشاءاللہ بات آتی رہے گی۔ اور آخر میں ایک بات آپ سے عرض کروں، قرآن کریم میں سورۃ النساء کے اندر فوکس تو مسلمانوں کو کیا گیا احکام دیتے ہوئے، تنقید تینوں پر کی گئی، یہودیوں پر، مشرکین پہ، یعنی وہ مشرکین جو اہل کتاب نہیں ہوتے ہیں نا، یہود پہ مشرکین، جیسے مشرکین عرب تھے اہل کتاب تو نہیں تھے، یہود پہ، نصارہ یعنی عیسائیوں پہ، اور مشرکین، تینوں پہ تنقید کی گئی، تینوں کو دعوت دی گئی اسلام کی۔ تو اس سے بات سمجھ لیں، تنقید برائے تعمیر دعوت سے باہر نہیں ہے، صرف میٹھے میٹھے بولا قریب آ جاؤ قریب آ جاؤ، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ راضی کی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اسی کو تبلیغ سمجھنا، اور علماء جب طاغوتی قوتوں کو للکاریں اسے تبلیغ نہ سمجھا، اسے انتشار سمجھنا، جب علماء معاشرے کے گمراہ فرقوں کی گمراہی کو بے حجاب اور بے پردہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اصل اسلام سے روشناس کروائیں تو کہیں جی یہ فرقہ واریت ڈالتے ہیں، ایسے کہنے والے 1 نمبر کے ڈنگر ہیں۔ قرآن کریم تنقید سے بھرا ہوا ہے، یہودی چالوں کے خلاف، نصارہ کی خباثتوں کے خلاف، اور مشرکین کے عقیدے کے خلاف، تو پھر قرآن کو کیا کہیں گے؟ اس لیے سب سے بڑی کتاب ہدایت قرآن کریم ہے۔ آ جائیے قرآن کریم کی طرف، انشاءاللہ راستہ ملے گا، ہدایت ملے گی، اور ایسی ہدایت ملے گی جس میں توازن ہوگا، جس میں نہ افراط اور نہ تفریط ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا